نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ، درد اور تکالیف سے محفوظ رہیں۔ دوستو، آپ لوگوں کے ساتھ آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم واقعہ شیئر کرنے والا ہوں۔ دوستو، غور سے سنیے گا، غور سے سماعت کیجیے گا، عمل کی نیت سے سماعت کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کرنا آسان فرمائے۔ اس واقعے میں جو زیادہ تنبیہ کی گئی ہے وہ اس چیز کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرات صحابہ کرام کو یہ تنبیہ کی کہ موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ 24 گھنٹوں میں ہمیں چاہیے کہ اپنی موت کو یاد رکھا کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ترقی کا سورس ہے دوستو، بہت ہی زیادہ کامیابی کا سورس ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت بڑا گر ہے دوستو۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی 24 آورز میں اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اور اب اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ محبت جوڑنے اور اس کے ساتھ قرب جوڑنے کے ساتھ کے چکر میں لگا رہتا ہے کہ میرا تعلق اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ دوستو، یہی راستہ ہے کامیابی والا، اس سے ہٹ کے کوئی راستہ نہیں ہے اور یہی نجات والا راستہ ہے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو، لہذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں بیگانگی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا کیا تو آ گیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے زیادہ پسند تھا۔ آج جب تو میرے پاس آیا تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر لگتی ہے دوستو، وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوا اور خوشبوئیں اس کو آتی رہتی ہیں۔ اور جب کوئی بدکار قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، برا کیا جو تو آیا۔ زمین پر جتنے آدمی چلتے تھے ان سب میں تجھی سے مجھے زیادہ نفرت تھی۔ آج جب تو میرے حوالہ ہوا ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد وہ اس طرح سے اس کو دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور 70 اژدہے اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر پھونکا مارے تو اس کے اثر سے زمین پر گھاس تک باقی نہ رہے، وہ اس کو قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گھڑا ہے۔ فائدہ میں شیخ صاحب لکھتے ہیں اللہ کا خوف بڑی ضروری اور اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے اور موت کا یاد کرنا یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے اور موت کا یاد کرنا اس کے لیے مفید ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا ہے کہ کبھی کبھی موت کو یاد کرتے رہنا بہت ہی ضروری اور مفید ہے۔ دوستو، عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں، عقل مند لوگوں کی نشانی یہی ہوتی ہے جن کو اس چیز کا یہ چیز ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں پیش ہونا ہے۔ دوستو، موت تو برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت،
کوئی بھی جو ذی روح ہے، روح جو بھی سانس لینے والی ہے، چاہے وہ جن ہے یا انس ہے، چرند ہے، پرند ہے، جمادات نباتات ہے، اس کو فنا ہے، یہ موت آنی ہے دوستو اب موت کب آنی ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہم نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ایسی موت سے بچا جو تیری ناراضگی والی ہو، اے اللہ ایسی زندگی سے بچا جو تیری ناراضگی والی ہو، اے اللہ ایسی محفل سے بچا جو تیری ناراضگی کا سبب ہو، ایسے بول سے بچا جو بول تیری ناراضگی کا سبب ہو، ایسی دکھائی سے بچا یعنی ہماری ایسی نظر سے بچا کہ ہماری آنکھیں ان چیزوں کو نہ دیکھیں جس میں اے اللہ تیری ناراضگی ظاہر ہو، اے اللہ ہمارے کانوں کو وہ سنائی دے جو تیری رضا والا ہو، اے اللہ اس منہ میں وہ لقمہ ڈال جو حلال کا ہو، تیری رضا والا ہو، تیری طرف قریب کرنے والا ہو، اس دل میں وہ محبت ہو جو تیری محبت ہے، یہ دل وہ کہے جو تیری رضا ہے، اس دل سے وہ بات نکلے اے اللہ جو تیری رضا والی بات ہو، اے اللہ اس دل میں وہ محبت پیدا ہو جو تیری محبت ہے، اے اللہ اس دماغ سے وہ سوچ ہو جو سوچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی، جو کہ حضرات صحابہ کرام کی سوچ تھی۔ تو دوستو یہی راستہ ہے کامیابی والا، یہی عقل مند لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ موت سے قبل 24 آورز میں اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں اور برائیت سے بچتے ہیں اور برائی سے بچ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس مبارک واقعے پہ عمل کرنا نصیب فرمائے۔ دوستو دل نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ تنبیہ کے طور پہ کچھ ایسے واقعات آپ لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ کے مستفیض ہو سکیں اور اپنی زندگی کو بنا سکیں۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میں آپ لوگوں کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، میں آپ لوگوں کو بہت دعائیں دیتا ہوں، آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ دعا سب سے بڑی نعمت ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھے اور ہر قسم کے دکھ سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے اور ہر قسم کی تکلیف سے اللہ پاک اور ہر قسم کے دکھ سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ میری دلی دعا ہے دوستو۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی زندگی کا خیال رکھیں اور ان واقعات پہ غور و فکر کریں اور عقل مند انسان بنیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب تک اتنا ہی، آپ سب لوگوں کی ڈھیر ساری دعاؤں میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس نوعیت کی ویڈیوز جتنی بھی ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اور آپ لوگ انہیں سماعت کر کے فائدہ مستفید ہو سکیں اور سب کے ساتھ شیئر کریں۔ ٹھیک ہے نا جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیت رہیں، آباد۔